بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. محترم حضرات علماء کرام، دانشوران قوم، ذی اثر شخصیات اور عزیز طلباء و طالبات، آج کا دن ہمارے لیے انتہائی خوشی و مسرت کا دن ہے۔ ہندوستانی قومی تاریخ میں دو دن بڑے مسرت کے ہیں، اس میں سے ایک 15 اگست ہے۔ یہ آزادی کا دن ہے۔ وطن آزادی کے اس پرمسرت موقع پر میں تمام ہی حضرات کی خدمت میں جو ہماری پرچم کشائی تقریب میں شرکت فرمائے ہیں، سبھی حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے میرے عزیز دوستو بزرگوں، آزادی ہند کی تاریخ مسلمانوں کے تذکرے کے بغیر نامکمل ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے تحریک شروع فرمائی اور پوری قوت کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ، پوری شجاعت کے ساتھ انہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ 18ویں صدی کے وسط میں سلطنت مغلیہ کا آفتاب مائل و غروب ہو رہا تھا اور انگریزی اقتدار کی جڑیں مضبوط ہو رہی تھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انگریز جب ہندوستان میں پہنچے تو ایک تاجر کی حیثیت سے پہنچے تھے۔ عام مسلمانوں کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ یہ لوگ ایک تاجر ہیں، لیکن ان حضرات کی نیت صاف نہیں تھی۔ اس میں بڑا قصور یہ بھی ہے کہ اپنوں کی ناراضگی اور آپسی نا اتفاقی کی بنا پر انگریز اپنی عیارانہ چالوں کے ذریعے ہندوستانی قوم کو غلامی کی زنجیروں میں قید کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بے انتہا اذیتیں صعوبتیں دی گئیں، یہاں کے رہنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ہندوستانی لوگوں میں وطن کی آزادی کا جذبہ پیدا ہوا، خیال آیا۔ سب سے پہلے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سراج نواب الدولہ وغیرہ حضرات نے انہوں نے اس تحریک میں بہت آگے بڑھا۔ اسی طرح میرے دوستو ہمارے ہندوستان کے علماء بھی پیش رہے۔ مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس وطن کو آزاد کرایا۔ میرے دوستو یہ وطن یوں ہی آزاد نہیں ہوا، ہمارے علماء نے بے شمار قربانیاں دی ہیں اس وطن کی آزادی کے لیے، لیکن آج ہماری نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے اسکولوں میں صرف اتنا پڑھایا جاتا ہے اور بچوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ نہرو نے، گاندھی نے، سبھاش چندر بوس وغیرہ نے
کہ اس وطن کی آزادی میں اہم رول ادا کیا ہے۔ میرے دوستو، وطن کی آزادی میں مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ رہا ہے، اہم رول رہا ہے۔ آزادی وطن کی تاریخ، ہندوستان کی تاریخ مسلمانوں کے تذکرے کے بغیر نامکمل ہے۔ بے شمار علماء کرام نے اس وطن کو آزاد کرانے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دہلی میں کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی مسلمان کی نعش کو نہ لٹکایا گیا ہو۔ کسی کے سر پر ٹوپی ہوتی اور داڑھی ہوتی تو اس کو جیل بھیج دیا جاتا، اور یہاں تک لکھا ہے کہ 1 لاکھ مسلمان بچوں کو قتل کر دیا گیا، محض اس بنیاد پر کہ یہ مسلمانوں کا بچہ ہے، بڑا ہو کر ہمارے ساتھ غداری کرے گا۔ اور لال قلعے کے سامنے توپ نصب کر دی گئی تھی، لوگوں کو لایا جاتا اور توپ سے داغا جاتا تو پرخ سے اڑ جاتے۔ ایسے مظالم یہاں کے لوگوں نے سہے برداشت کیے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کا معاملہ رہا، اور خاص کر مدارس کو بند کیا جا رہا تھا، مساجد کو منہدم کیا جا رہا تھا، اور قرآن مجید کو جلایا جا رہا تھا، ان حالات میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ صادر فرما دیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد شروع کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے علماء کرام اس وطن کی آزادی میں پیش رہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ریشمی رومال تحریک بھی اسی کا نتیجہ تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 3.5 سال تک جیل میں رہے۔ انگریز مسلسل آپ کے اوپر مصیبتیں، صعوبتیں اور مختلف قسم کے پریشانیاں آپ پر ڈالا کرتے تھے، لیکن آپ نے ہندوستانیوں کے محبت میں اور وطن کی محبت میں سب کچھ گوارا کیا۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب جیل سے رہا کیا گیا تو آپ بہت ہی کمزور ہو چکے تھے، نحیف ہو چکے تھے، آپ کی کمر پر کوئی گوشت نہیں تھا بلکہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے۔ اتنا ظلم ہمارے علماء کرام نے سہا، برداشت کیا، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اس وقت ہم کو یہ بات بہت اہمیت کے ساتھ سمجھنا ہے، وطن کی آزادی میں علماء کرام نے، بے شمار علماء کرام نے وطن کو آزاد کرانے کے لیے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں، میں جو باتیں اس وقت میرے ذہن میں آئیں اور وقت کا خیال کرتے ہوئے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہمارے باقی جو مہمان حضرات ہیں وہ وطن کی آزادی کے سلسلے میں علماء کرام نے اور دیگر حضرات نے جو قربانیاں پیش فرمائی ہیں اس کا کچھ تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس مبارک موقع پر میں جشن آزادی کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے جامعہ کے نائب صدر الحاج صوفی عبدالرحمن صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ حضرات، تمام حاضرین کو میری طرف سے سلام عرض کرتا ہوں۔ اس موقع پر کیونکہ ابھی مفتی صاحب نے ہماری آزادی کی تمام جو ہے تفصیلات آپ کے سامنے رکھے۔ آزادی کے 75 سال کے بعد آج کا ہمارا جو پوزیشن ہے وہ آپ تمام اس واقف سے ہیں۔ اس وقت بھی جو ہے ہمارے لوگ قربانیاں دیے، آج 75 سال کے بعد بھی ہماری تاریخ کو مسخ کر دیا گیا، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، کسی کو جو ہے ہماری آزادی کی تاریخ میں مسلمانوں کا کیا جو ہے قربانیاں ہیں کسی کو یاد نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے حالات ایسے بدلے ہیں کہ جو ہے جو قربانیاں دے کر دیش کو آزاد کرائے تھے ان کے ناموں کو جو ہے مٹا دیا گیا، ان کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اور آج جو ہے جو غیر ذمہ دار لوگ ہیں وہ اپنی کرسیوں پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں وہ آپ تمام اس سے واقف ہیں۔ آج جو ہے مسلمانوں کو ہندوستان سے جو ہے صفحہ ہستے سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر جو ہے تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر ایک بار یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم یہاں کے وطنی ہیں، ہندوستان ہمارا وطن ہے، ہم باہر کے نہیں ہیں۔
لہذا جو ہے پھر متحد ہو کر ہمارے مقام کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت آ گئی ہے. بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے مقررین ہیں بولنے والے، آپ تمام ہندوستان کے حالات سے واقف ہیں. جگہ جگہ ہمارے پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پرسنل لا میں جو ہے مداخلت کی جا رہی ہے، اور دستور میں چینجز کر کے ہمارے کو جو ہے دوسرے درجے کے شہری بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور وہ کوشش کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. میں امید کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اب میں الحاج محترم ظہیر ناصری صاحب سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ 2 منٹ کے لیے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. صلی اللہ رسول کریم. جناب صدر، دیگر مہمانان خصوصی، اساتذہ کرام اور طلباء، دیگر حضرات، آج میں پہلی بار یہاں پہ یہ جھنڈا وندن کی تقریب میں شریک ہو رہا ہوں. بہت اچھا اقدام ہے، ہر سال ہونا چاہیے. آزادی کے جنگ میں ہمارا حصہ کیا ہے بچوں کو، نئی نسل کو معلوم ہونا چاہیے. اس لیے میں انتظامیہ کی ستائش کرتا ہوں. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. تو سب سے پہلے ٹیپو سلطان کی گردن کٹی جنگ آزادی میں. نام رکھنے کو تیار نہیں ہے لوگ آج ٹیپو سلطان کا. ہندوستان کی آزادی کا ایک بڑی کہانی ہے، اور اس کے کئی کتابیں لکھی جا چکے ہیں، لیکن نصابی کتابوں میں سے تو غائب کر دیا ہم کو. اب لے دے کے ایسے جلسوں میں، جلوسوں میں، گھروں کی میٹنگوں میں بولنے کا ہے. یہ نئی نسل سے، طلبا سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہماری تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. وہ نصاب میں نہیں ملے گی، اب کتابوں میں پڑھنے کی کوشش کیجیے. ہمارے علماء کرام بھی بہت کچھ لکھے ہیں جنگ آزادی میں، علماء کرام کا حصہ کتابیں ہیں، تو لے کے پڑھیے. ہو سکتا ہے لائبریری میں ہم لے کے پڑھ سکتے ہیں، واقف ہو سکتے ہیں. واقف اللہ الحمدللہ. اس موقع پر مختصر وقت کے لیے ہمارے محترم جناب الحاج عبدالرزاق صاحب سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. صدر مدرسہ مولانا عبدالجواد صاحب قبلہ اور جناب ضامن حسین ہاشمی صاحب، جناب صوفی عبدالرحمن صاحب اور معزز حضرات جو ڈائس پر تشریف فرما ہیں، اور مہمانان اور بچوں، یہ جو 15 اگست ہم ہر سال اس لیے مناتے ہیں، اس کی یاد تازہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ غلامی سے آزاد ہوئے. غلامی سے آزاد، غلامی کیا تھی، آزادی کیا تھی، وہ آج تک بھی ہم لوگ اس سوال کے جواب کو تلاش کر رہے ہیں. ملک تو آزاد ہوا، لیکن میں تھوڑا تنقیدی پہلو پہ بات کر رہا ہوں کہ جو سفید فام حضرات سے کالے فام حضرات میں پاور ٹرانسفر ہوا، یعنی اقتدار ان سے ان تک پہنچا، لیکن ابھی تک بھی جو آزادی کا تصور مولانا ابوالکلام آزاد کے ذہن میں تھا اور مولانا محمود حسن ندوی صاحب، قاسمی صاحب کے، ان لوگوں کے علماء حضرات کے ذہن میں تھا، وہ آزادی آج تک بھی ہمیں نہیں ملی. بلکہ اس آزادی کے لیے اگر آپ فیصد نکالا جائے آبادی کے حساب سے، مسلمانوں کا اس میں رول سب سے زیادہ رہا، اور قربانیاں بھی مسلمان اور خاص کر علماء حضرات. کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ میرٹھ سے لے کے دلی تک جتنے بھی درخت تھے
ہر درخت پہ 2 3 4 اس طرح کی جو ہے نعشیں وہاں پہ لٹکتی ہوئی دکھائی دی. یہ سب جو ہے ہندوستان کے علماء تھے. ان لوگوں کا بہت بڑا اس میں رول رہا. اور یہی نہیں بلکہ حالات اس طرح بدلتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ لوگ ہم لوگ سب اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ خاص کر آزادی کو جو ہے ایک طرف ایک منجمد کر دینا چاہ رہے ہیں اور پھر وہی پرانی غلامی کو جو ہے نافذ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو اس وقت جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں کہ بھئی یہ چند لوگوں کے ہاتھ میں ہی رہے گا اور سارے لوگ جو ہے جس طرح زمانے میں غلام تھے، انگریزوں کے دور میں جو غلام تھے، جب انگریز جو ہے وائسرائے ہوا کرتا تھا، آج ہم لوگ وائسرائے کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم لوگ جو چاہیں گے وہی ہوگا. ہم لوگ جو کھانے کے لیے کہیں گے وہی کھائیں گے. ہم لوگ جو پہننے کے لیے کہیں گے وہی پہنیں گے. ہم لوگ جو کرنے کے لیے کہیں گے وہی کہیں گے. آزادی کا مطلب تھوڑا ہی ہے. اس کو انڈیپنڈنس تھوڑا ہی بولتے. یہ تو آزادی نہیں ہے. بہرحال بہت کچھ باتیں ہیں. اب جہاں تک مولانا عبدالجواد صاحب قبلہ 1980 سے جب میرے والد محترم بھی اس وقت بقید حیات تھے، تو اس مدرسے کے لیے ان کے جو خدمات ہیں ہم تو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اس زمانے سے. میں خیر یہاں بھی تھا، باہر بھی تھا. تو آپ کی محنتوں کا اور آپ کی کوششوں، آپ کی کاوشوں کا نتیجہ جس وقت ہم لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں. اللہ ان کو صحت و عافیت سے رکھے. اور یہ جو موقع دیا گیا ہے اس کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. پروگرام کے اختتام پر میں تمام ہی تشریف لانے والے مہمان اکرام کے تہ دل سے ہم ممنون و مشکور ہیں، جنہوں نے ہماری مختصر سی دعوت پر تشریف لایا اور ہماری ہمت افزائی